مجھے گھر کی چھت پر لگانے کے لیے جھنڈا خریدنا ہے۔ کیوں نہ ہم خریدنے کے بجائے خود جھنڈا بنائیں؟ سچ نانی اماں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار جھنڈا سیا ہے۔ ہم کس رنگ کا جھنڈا بنائیں گے نانی اماں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے نانی اماں، ہمارا جھنڈا کس رنگ کا ہوگا؟ لال، پیلا، نیلا یا پھر سبز؟ ارے بیٹا، جھنڈا تو سبز رنگ کا ہی ہوگا۔ کیوں نانی اماں؟ ہم جھنڈا کسی اور رنگ کا کیوں نہیں بنا سکتے؟ بیٹا، جھنڈا تو کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا قومی پرچم تو سبز اور سفید رنگ کا ہی ہوگا۔ لیکن کیوں؟ پرچم کا سفید اور سبز ہونا کیوں ضروری ہے؟ بیٹا، پرچم میں استعمال ہونے والے رنگ، علامتوں اور شکلوں کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں خاموشی کی زبان میں ہی کسی بھی ملک کے عقیدے، ثقافت اور تاریخ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کیا؟ ہاں بیٹا، دیکھو، سبز رنگ سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک کا جھنڈا ہے۔ دوسرے، یہ رنگ زراعت، جنگلات اور خوشحالی کی علامت ہے۔ تو نانی اماں، ہمارے پرچم میں تو سفید رنگ بھی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ سفید رنگ امن کی علامت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کے پرچم میں سفید رنگ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی امن اور چین سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ یہ کئی دوسرے ملکوں کے جھنڈوں میں بھی موجود ہے، جیسے ایران، الجیریا، متحدہ عرب امارات۔ ہمارے پرچم پر چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا؟ ہاں میری بچی، بالکل ہے۔ چاند ترقی اور عروج کی علامت ہے، جبکہ ستارہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ علم اور روشنی کی نشانی ہے۔ نانی اماں، جن ملکوں کے جھنڈے لال رنگ کے ہیں وہ کس بات کی علامت ہے؟ سرخ رنگ انقلاب، طاقت اور جوش کو ظاہر کرتا ہے۔ جن ملکوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت طویل جد و جہد کی ہے، ان کے جھنڈے میں سرخ رنگ بھی ہے، جیسے ترکی، چین وغیرہ۔ ہم اپنے قومی پرچم میں سبز اور سفید رنگ برابر کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے پرچم میں 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے، جو غیر مسلم آبادی کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ اف نانی اماں، میں اپنا پرچم بنانے کے لیے بہت بےتاب ہوں۔ کپڑا آ جانے دو، پھر میں تمہیں جلدی سے تمہارا پرچم بنا دوں گی۔